صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ ایسا بنایا ہے اس کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے، آسمانوں پر، زمینوں پر۔ آسمانوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سورج کو چلاتا ہے، یعنی ہواؤں میں اڑتا ہے اور سمندروں پہ چلتا ہے، اونٹوں کو چلاتا ہے، ہاتھیوں کو پنجروں میں بند چڑیا گھروں میں بند کرتا ہے، چیتوں کو بند کرتا ہے، شیروں کو بند کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی مضبوط ہیں، زیادہ ہے۔ دوسری چیزیں اٹھتی ہیں وہ اپنی ظاہری توانائیوں کی وجہ سے اٹھتی ہے۔ باز اڑتا ہے، ہاتھی طاقتور ہے، ہرن دوڑتی ہے، یہ ساری، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جسمانی طاقتیں دی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوتوں سے نوازا ہے کہ وہ ان سب سے بازی لے گیا، لیکن اس کے اندر ایک اور قوت ہے، وہ اس کو بیدار کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب وہ جاگتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے، تو پھر انسان بنتا ہے، ورنہ وہ یہ صلاحیتیں اس کے لیے باعث عذاب بن جائیں گی آخرت میں۔ یہ تو اس لیے دی ہیں کہ تاکہ اس دنیا میں وہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر، ان صلاحیتوں سے، اور آخرت کے لیے توشہ تیار کر لے۔ اس کے لیے انسان کی اللہ پاک نے باطنی حاصہ دیا ہے، اندر کی چیز دی ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، قدرتوں کو دیکھتا ہے، طاقتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ پاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ دل میں پاتا ہے اس کو، وجدانی طور پر۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری آنکھوں کے بجائے، ظاہری چیز سے جو استفادہ کرتا ہے، اس کے بجائے اس کی باطنی حادثہ آنکھیں اس کو کہیں کھل جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اب تو مسئلہ آسان ہوا۔ ایک ہے وہ چیزیں جو ہم نظر سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے فائدے کو بھی دیکھتے ہیں، مٹھاس اور اس کی ترشی، یہ اس کی مزے کو بھی پا لیتے ہیں۔ اس کی وہ مزوں کی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہے۔ مرچ بھی مزہ کرتا ہے، حالانکہ وہ کڑوا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ حلوہ بھی مزہ کرتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کیڑا کیا ہوتا ہے؟ نہ ترش ہوتا ہے نہ پھیکا ہوتا ہے، پھیکی سی چیز ہوتی ہے، پھر بھی مزہ کرتا ہے۔ سلاد وغیرہ کھاتے رہتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو چومو تو اس کو بھی مزہ آتا ہے، حالانکہ وہ نہ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز۔
مختلف یعنی دنیا میں انسان وہ ظاہری چیزوں کو پا لیتا ہے. اگر انسان ان ظاہری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اس باطنی حاصل بیدار نہ ہو تو اس جانور میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ ہے کہ جانور پر یہ حکومت کرتا ہے، اس چیز کے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا کہ تمام کائنات کو مسخر کر دیا تھا اور تو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اتنی بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی بڑی کمالات سے تم کو نوازا تھا، تم نے ہماری کمالات کی دی ہوئی صلاحیتوں کی کوئی قدر نہیں کی. وہ ہے قلبی بینائی. جب انسان دل کی بینائی کو اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھک جاتا. جب وہ دل سے دیکھتا ہے کہ قوتیں طاقتور اللہ تعالیٰ ہے، پوری قوت، ہر جس میں جو بھی قوت نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. تو یہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھتا ہے، گھبراتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کو میں اعتدال قائم کیا، عدل قائم کیا ہے، ادھر و قسط پر قائم ہے، اس کو دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ سنتا ہے، بولتا ہے، بولتا تو ٹیپ ریکارڈ بھی بولتا ہے، ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ دل سے دیکھتا ہے، عملاً دیکھتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھے آسان ہے. آج کل دو کیمرے ہیں، دو قسم کی. ایک کیمرہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ظاہری صورت کو ریکارڈ کرتی ہے. وہ تمہاری آنکھوں، آپ پہلے زمانے میں پانی کے ذریعے پانی بھی ہوتا تھا، ایک چیز لمبی تھوڑی چیز ہوتی تھی، اس میں آدمی فوٹو نکالتا تھا اور پھر وہ 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ آ جاؤ، پھر آپ کو مل جائے گا. شاید آپ کے زمانہ، وہ بھی زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے. پہلے ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، پھر کیمرے آ گئے، پھر کیمروں سے آگے پھر اب چلتی پھرتی تصویریں آ گئیں، سینما آ گیا، اور اس کے بعد پھر موبائل میں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کو ظاہری چیزیں دکھائے گا. یہ کیمرہ جو ہے، چاہے وہ چلتی پھرتی تصویر والا کیمرہ ہے، موبائل ہے، یا وہ سینما ہے، یا جو بھی ہے، وہ آپ کو چلتی پھرتی تصویریں دکھائے گا. آپ کو اندر نہیں دکھائے گا کہ اندر بھی کیا ہے، اس کے اندر کون سی چیز ہے. آم کا باغ تمہیں دکھائے گا، لیکن آم کے باغ کو تو دیکھ تو سکو گے لیکن چکھ نہیں سکو گے کس میں کیا ہے. مزہ کا پتہ آپ کو نہیں چلے گا. یہ ہمارے یہاں کبھی کبھی گاڑی میں وہ لگاتا ہے، پیچھے جب جاتا ہے تو وہ اس میں ایک کیمرہ ہے، وہ پتھر نظر آتے ہیں، یہی آپ کہتے ہیں کوئی سنہری پتھر ہے، لیکن وہ کیمرے کے پتھر کچھ کام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن نظر آتے ہیں. وہاں آدمی کے ہاتھ بھی نظر آتا ہے، زبان بھی نظر آتا ہے، آنکھیں بھی نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں موبائل میں. یہ ایک کیمرہ ہے، چاہے وہ ساکن تصویریں کھینچتی ہے یا چلتی پھرتی تصویریں کھینچتی ہے، لیکن چیز جو کھینچتی ہے وہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، باطنی نہیں ہوتی. ایک کیمرہ اور ہے جس کو آپ ایکسرا کہتے ہیں. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تمہاری خون کو نہیں، گوشت کو نہیں لیتا، وہ ہڈی کو لیتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو وہاں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے،
آدمی ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے گا تو اس نے کیا کیا کیمرے نے کہ اس نے ظاہری چیزوں کو چھوڑ دیا اور اندر کو لے لیا. تمہاری 2 وال بند ہے، تمہارا 1 وال بند ہے دل کے اندر. وہ کس نے بتایا؟ یہ ایک اور قسم کا کیمرہ ہے جو اندر کو جھانکتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اس طرح انسان کی ایک ظاہری آنکھیں ہیں. یہ ظاہری آنکھیں ان چیزوں کے ظاہری مزوں کو بھی دیکھتے ہیں، انسان چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں. لیکن اگر یہ انسان حلال و حرام کا خیال نہ رکھیں تو اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اس گھاس کو تو انسان جانور بھی دیکھتا ہے، اس پر گر پڑتا ہے. اگر تم کو 2 پیسے ملتے ہیں کروڑا پر وغیرہ پر، تم اس پر گرتے ہو تو تمہیں اور تمہارے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. تم سے وہ اچھا ہے کیونکہ وہ پیسوں کے لیے کسی کو نہیں، جانور کسی دوسری جانور کو پیسے لے کر نہیں مارتا ہے. تم اپنے انسانوں پر کے سروں پر پیسے لے کر مارتے ہیں. کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کرائے کی قاتل ہے، کوئی ڈاکٹروں کی صورت میں ہے، کوئی حکمرانوں کی صورت میں ہے. یا تمہارے سامنے ہے سارا. کوئی اوپر سے بمباریاں کرتے ہیں امن کے نام پر. بل ہم ادول ہے یا نہیں ادول؟ یہ آنکھیں ہیں لیکن اس کی دل کی آنکھیں نہیں ہیں ان لوگوں کی. یہ دل کے اندھے ہیں. جب انسان کا دل جاگ جاتا ہے، دل دیکھتا ہے، پھر وہ اس کا حاصل اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ میں جو مزہ ہوتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اندر کی مزے کو دیکھ لیتا ہے. وہ کائنات کی طرف آنکھیں اٹھا کر مزہ اٹھاتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو. يتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ابھی کیا ہے؟ اس کا دل کا حاصل ٹھیک ہوا ہے. یذکرون اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس سے اس کو یہ حاصل کھل جاتا ہے، نیک صحبتوں سے کھل جاتا ہے. تو یہ جب حاصل کھل جاتا ہے، یہ اندر کے اندر کی، اس پر دار و مدار ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی کو اس کی مال، دولت، اقارب، رشتہ دار، لاؤ لشکر، جماعت وغیرہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. جو فائدہ دینے والی چیز ہے وہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس تندرست دل لائے، جس کی آنکھیں ہو، جس کا زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو، کڑوا نہ ہو. پھر وہ ہر چیز سے وہ مزہ لیتا ہے. تکلیف میں اپنا مزہ اس کو ملتا ہے. ہوتے ہی تکلیف، غم ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. بیٹے ہوتے ہیں اس میں بھی مزہ ہوتے ہیں، اور نہیں ہوتے اس میں بھی مزہ آتا ہے. بادشاہ ہوتے ہیں اس میں بھی مزہ ہوتا ہے. مزے مختلف ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جب آدمی کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو تو وہ ہر چیز سے مزہ اٹھاتا ہے. دودھ سے بھی اٹھاتا ہے. جس کو ملیریا ہو اس کو دودھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کو گوشت بھی اچھا نہیں لگتا. ہر چیز کڑوی کڑوی نظر آتی ہے. پانی بھی کڑوی نظر آتا ہے. تو یہ تندرست دل ہوتا ہے جو دنیا کے مزے بھی لوٹتا ہے اور نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ گھٹنے ٹیک کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو ظاہری دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے اس کے پاس، یہ شان و شوکت اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں اس کو اسے لے سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ دیکھتا ہے اس بات کو.
اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث شریف میں سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہارا دل بینا ہو جائے گا تو تم کیا ہو جائے گا، تم کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کسوٹی دے دے گا، اس میں فرق کر سکو گے تم۔ یہ ہمارے اندھے اس پر بھی نہیں جانتے کہ جب بھی کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تقریبات ہوتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کرونا نہیں ہوگا۔ بڑے دیندار لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جہاز میں سیٹ بے سیٹ بیٹھو، مساجد میں فاصلہ کرو۔ اب شاید سعودی عرب میں کوئی تقریب آنے والی ہے، اب کہتے ہیں قریب میں بیٹھ جاؤ کیونکہ تقریب آ رہی ہے ایک۔ اب اتنے ہمارے یہاں جو عوام ہے اتنے اندھے ہو گئے کہ سب واضح کلی چیزوں کو نہیں جان سکتے۔ کسی نے مال کو اندھا کر دیا، کسی کو مال نے اندھا کر دیا، کسی نے منصب کو اندھا کر دیا، کسی نے ڈالر کو اندھا کر دیا، کسی نے ویسے اندھا ہے۔ میڈیا تو ہے اندھی، کانا دجال ہے۔ کانا دجال کی جساسہ ہے، کیا ہے جساسہ، راستے کسے تیار کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں اس کے لیے۔ کی وجہ کیا ہے کہ ہماری دل کی بینائی ختم ہو چکی ہے، یا اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم کو رسی سانپ نظر آتا ہے، ہوئی ہے رسی لیکن ہم کیا کہتے ہیں سانپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جو سینوں میں دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس خیال میں آپ سمجھ گئے بات کو۔ عبرت وہ حاصل کرے گا جس کے اندر فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو۔ لیکن عبرت کون حاصل کرے گا؟ جو ابصار والے ہو۔ کون سے ابصار والے؟ اس آنکھوں والے نہیں، یہ دل کے آنکھوں والے ہو۔ وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى، جو اسی دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں اعمیٰ ہوگا۔ تم نے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیتیں دی تھی، تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اپنے آپ کو اندھا بنا دیا، اب آخرت میں آپ کو اندھا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا یا رب العالمین میں تو کیا تھا، دیکھنے والا تو کہتے تم دیکھنے والا نہیں تھا۔ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ سمجھ آئی بات؟ تصوف میں اسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جو دل میں پردے آ چکے ہیں اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ظاہری چمک دمک اگر کوئی اس کے پیچھے لگ گیا اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ تو وہی بات ہو گئی۔ مجھے کشف حاصل ہو جائے، مجھے اچھی خوابیں نظر آئیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کلو نہیں ہوتا جو تیل نکالتے ہیں اس پہ گدھے چکر لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس کلو کی طرح ہے، وہ کلو کی گدھی کی طرح ہے کہ تمام چانکی باندھی جاتے ہیں، وہ تمام دن چکر لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ میری کربو شریف سے کراچی تک کیا ہو اب میری پہنچ ہوئی ہوگی، لیکن جب آنکھ کھولتے تو اس جگہ پر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ جو ایک گناہ سے نکلتے ہیں، ایک دنیا سے نکلتے ہیں، جس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے ظاہری گناہ کرتے تھے، اب حسد ہے، تکبر اس کے اندر آ گیا،
پھر وہ چلا گیا، پھر اس کے کہ نہیں مجھے تھوڑا کشف حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہی وہ بھی دنیا ہے۔ کسی نے حضرت غالباً سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت پہلے جب مجھے مزہ آتا ہے کہاں وہ اس میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پھر ذکر مزہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ واہ واہ، یہ تو مٹھائی کی نماز پڑھتا ہے، جب مٹھائی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ مٹھائی نہیں ملتے تو ذکر ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اتنا ہوگی، اس سے تمہاری جوہر کھلی کے اندر، الا من اتى الله بقلب سلیم، کھلی آنکھ کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھ گئے۔ اب مثالوں کا وقت نہیں، ہمیں کچھ کام بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ قرآن مجید سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ مثالیں آئی ہیں، لیکن اس پر کی پھر تشریح میں جاؤں گا تو پھر اس میں وقت لگے گا۔ زیب النساء، زیب النساء، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی بیٹی تھی اور بڑی شاعرہ تھی، زبردست کمال والی عورت تھی۔ حجاب پہنتی تھی اور وہ بڑی شرمیلی اور بڑی نیک خاتون تھی، لیکن کیا کرتی وہ شعر شاعری کا اس کا بڑا شوق تھا۔ تو کبھی کبھی اس کی والد صاحب اس کو ٹھوکتے بھی تھے۔ ایک بار ایران کی بادشاہ کی زبان سے ایک مصرع نکلا، دوری ابلغ کسی کم دیدہ موجود، یہ ایک جملہ تھا، یہ مصرع تھا جو اس کی زبان سے نکلا۔ اب وہ خود بھی اس کے دوسری جوڑ کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا جوڑ لگایا جائے۔ شاعروں کو بلایا کہ اس کا جوڑ بناؤ، کوئی شاعر اس کو جوڑ نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ ایسے کسی نے ایسے اس کو کیا کہتے ہیں، ہیرا یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، موتی کو نہیں دیکھا ہوگا جو میرے تک پشتو کی برگوائیو زوی تھوئی سپینر تورا، سپینر تو سفید اور کالا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چتکبرا موتی کسی نہیں دیکھا، موتی ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک دم سفید ہو کچھ کالا ہو، ایسا موتی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ شاعر بھی تو بڑی، وہ ہر کسی کا اپنے ایک شوق ہوتا ہے۔ اس کے پاس کسی طرح زیب النساء کے پاس یہ مصرع پہنچا، تو اس نے جواب میں لکھا مگر اشکی تبان سرم آلود ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آنسو ہے جو سرم آلود آنکھوں سے کیا معشوق کی آنکھوں سے گر پڑتے ہیں۔ جب معشوق کی آنکھوں سے وہ آنسو گر پڑتے ہیں جس نے آنکھ میں سرما لگایا ہوگا، تو اس میں سفید بھی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو خیر سوال وہ تھا۔ اب اس کے لیے اس نے تقریب بنائی کہ بہت بڑا شاعر ہے، دنیا کا مانا ہوا شاعر معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بڑی تقریب بنائی، مشاعرہ بنایا۔ نہیں، جو شاعر کا اپنے ایک ترتیب ہوتے ہیں، کوئی
کسی اجتماعات مختلف ہوتے ہیں. یہ اجتماع کس کا تھا؟ شاعروں کا تھا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں. تو مہمانی خصوصی یہ تھا کہ جو ہندوستان کا جو کہ وہ شاعر ہے وہ آئے گا اس میں. تو اس نے اورنگزیب رنگی رحمۃ اللہ کو درخواست کی کہ تمہارے یہاں ایک شاعر ہے، اس نے یہ جملہ کہا ہے، یہ مثال جو ہے وہ ہمارا خصوصی مہمان ہے، اس کو ہم بھیجیے. مسلمان تو بڑے بہادر تھے، وہ نہیں کہتے کہ لاؤ کسی کو، ملا ضعیف کو لاؤ، فلان کو لاؤ، ایسا نہیں ہوتا. سفیر کون دیتا ہے کسی کو؟ رکھ بھی غیرات شنو لگون. پھر کہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں، ایک آزاد خود مختار قوم. اس نے درخواست بھیجی، اس نے کہا کو کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی وہ ڈرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یعنی میں کیا کہوں کہ میری بیٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ذمہ ہے. یہ بات سننی کی ہے آپ کی. اسے کچھ اشعار لکھے وہ بھیج دیے اس کو. اس میں ایک شعر یہ ہے: در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں اپنے باتوں میں ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہوں، یہ پردہ نشین ہوں، جیسا کہ گلاب کی پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ ہزار کوشش کریں خوشبو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن صرف گلاب کو سونگو. کیا کرو؟ میرے کلام کو سونگو. کیا؟ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل. میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے خوشبو گلاب میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل درن در سخن بیند مورا. جو مجھے میرا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے بس. تو جب تمہارے دل کی حاصل کھل جائیں گی تو تم رب کے کلام کو جب پڑھو گی تو کیا کرو گے؟ تم کو رب سامنے آئے گا. تم پر اس کی راز کھولیں گے. پھر کائنات کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کھلی کتاب ہے. اس میں دلائل ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں بکھیر دی ہیں. اس کو ایک ایک آپ کو دل سے آپ کو نظر آئے گا. کتنا مزہ ہوگا. لیکن یہ تب ہوگا کہ ہماری واقعی اصلاح ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے پردے کھل جائیں. اسی کا نام تزکیہ ہے. یہ تزکیہ حاصل ہو جائے، حصول کا طریقہ ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اگر یہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ پھر گپ شپ ہے. کیا ہے؟ پھر گدی نشینی ہے، فلانی ہے، ڈنگانی ہے. پھر بیٹھو یہاں بھی تکیہ ہوگا. مجھے بھی تکیہ لگائے ہیں لوگوں نے، بیماری کی وجہ سے تکیہ لگائے ہیں، ہم تھوڑا ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی لگائے ہیں. جو نہ اٹھے تم کو پھر ناراض ہوتا ہے. دیکھو میں اتنا بڑا شخصیت آ گیا، کوئی اٹھا نہیں. تو فرعونیت ہے. تصوف کہاں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ پھر آدمی اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. قد افلح من تزکا. اسی لیے اس پر کامیابی کا در و مدار ہے. یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے
تزکیہ کیا، یہ بھی کیا وَمَن يَتَزَكَّى إِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو تزکیہ کرتے وہ میرے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے مزے لوٹتا ہے، دنیا میں سکون حاصل کرے گا، آخرت میں جنت اس کو نصیب ہوگی، دنیا میں ایک بیدار مغز انسان ہوگا اور آخرت کی مزے اس کے دامن میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں پیر بن جاؤں گا، یہ کوئی چیز ہے میں خلیفہ بن جاؤں گا، یہ تو خود، اگر آپ اس کی لالچ میں ہے تو خود دنیا پرستی ہے۔ یہ کانٹے نہیں نکلتی، پھر یہ کانٹے تب نکلیں گے کہ تمہاری کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اپنے رب کی پانے کا غرض ہو کہ مجھے رب مل جائے، بس تمہارا رب تم سے دور نہیں ہے، ہم اس سے دور ہے، کیا ہے؟ دلی قلبی طور پر تم سے دور نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا۔ اس تزکیہ جب ہو جاتا ہے اس کے مراتب ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ اور قسم کا ہوتا ہے، ہمارا اور قسم کا ہوتا ہے۔ برتن ہے، آپ بارش کے سامنے برتن رکھو تو پیالہ بھرے گا، مٹکا ہے وہ بھرے گا تو پیالے میں ایک مٹکے میں 1000 پیالے 2000 پیالے آئیں گے ایک مٹکے میں، پھر تالاب بھی بھرے گا، تالاب میں ہزاروں لاکھوں کیا وہ مٹکے آ سکتے ہیں، پھر دریا بن جائیں گے اسے، برسا سب پر، لیکن اپنے ظرف کے مطابق اس نے لے لیا تزکیہ۔ ہر چیز کے درجات ہو، تزکیہ کے بھی درجات ہے، لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس کی دل یاد، اللہ کی یاد اسی معمور ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جب یاد اسی معمور ہوتا ہے، دل اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر پڑتا ہے، فَصَلَّى، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نماز میں اس کی زبان پر صرف سبحان ربی العظیم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس اللہ کی عظمت ہوتی ہے، دل میں عظمت ہوتی ہے، وہ عظمت زبان پر آ جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر وہ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں، تحیات للہ، کتنے آداب ہے، مالی ساری جانی کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ پھر یہ اب دیکھو یہ کیسے انسان بن جائے گا، یہ نماز کیسی نماز ہوگی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، تو پھر اس کا مال جان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا تزکیہ آسان ہے، ہو رہا ہے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو کوئی پیری کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو کیسے اصلاح ہو جائے گی؟ کوئی دنیا کی چیزوں کے لیے بیٹھا ہے اس کو کیسے اصلاح ہو جائے گی؟ یہ ساری دنیا ہے، ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو یہی رہنا ہے، یہ چیزیں اس لیے آپ کی وجہ سے کہا دنیا کی چیزیں بہت ہی ہے، مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں سامنے علماء بیٹھے ہیں، وہ اصلاح کے لیے لوگ آئے ہیں، ساتھی آئے ہیں، تو اس لیے مناسبت سے کہا کہ اس میں دنیا کی کوئی بو نہ ہو، جو چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی دنیا اس کو پسند نہ ہو، آپ کو قورمہ پسند ہوگا، آپ کو چاول پسند ہوں گی، آپ کو ساگ پسند ہوں گی، لیکن وہ کہہ دی بل تو سیرونا، جس تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تمہارا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیا و آخرت آپس میں مقابلہ آ جاتا ہے تو تم کیا لیتے ہو؟ کرونا کی بدلے پیسے لیتے ہو، رشوت لیتے ہو۔ اسلامی مملکت کو
بیچ دیتے ہو، کتنے نے بیچ ڈالا. تو ایسے سمجھ آئی بات جس کو کہتے ہیں ترجیح. میرے استاد محترم حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ حدیث تھے، بڑے بہت عظیم شخصیت تھے. وہ مثال دیتے تھے. ہمارے ہاں اس کے چرسدی علاقے میں وہاں وہ لوگ مرغوں کو لڑاتے ہیں، تو اس میں کلنگیا چرگ، وہ بڑی بڑی مرغے ہوتے ہیں. اس کے ایک مرغہ ہے بڑا، اس کو محبوب ہے، اور ایک اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے. دونوں کنویں میں گر گئے. ابھی نیچے جلدی جاتا ہے، ایک اٹھا سکتا ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں تو اٹھاتا ہے، یا مرغے کو اٹھائے گا یا بیٹے کو اٹھائے گا. اگر بیٹے کو اٹھاتے ہیں تو مرغہ مر جاتا ہے، اگر مرغہ اٹھاتا ہے تو بیٹا مر جاتا ہے. تو اب وہ جس کو اٹھائے گا، ظاہر ہے بیٹے کو اٹھائے گا، تو بیٹی کو اس نے کیا دی، ترجیح دی کس پر؟ اس کلنگی چرگ پر، اس مرغے پر. تو میں نہیں کہتا کہ آدمی منصب، آپ جنرل بنو، آپ چیف بنو، آپ وزیر اعظم بنو، کوئی بات نہیں. شوق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مال کی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس چیزوں کے ایسا نہ ہو کہ اس چیزوں کے لیے آخرت برباد کرو. جب آخرت تو دنیا کا مقابلہ آئے گا، اسلام اور کفر کا مقابلہ آئے گا، تو تمہارا جھنڈا کہاں ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی طرف ہونا چاہیے. ابھی مسلمانوں کی کتنی حکومتیں، کوئی تسلیم کرتا ہے افغانستان کو؟ تب تسلیم کریں گے. کوئی کفری حکومت کسی کو تسلیم کرے تو کہتے ہیں چلا یا کافر نے تسلیم کیا، پھر ہم بھی تسلیم کریں. شاید پاکستان سے توقع ہے وہ کچھ کر لیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا دوسروں کی بنسبت بہادر ہے، لیکن اللہ کرے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات ترجیح جو ہوتی ہے، ترجیح ہو. اگر آپ آج سے ہم ٹھان لیں کہ ہم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہے، آپ کی لینڈ ٹھیک ہوا انشاءاللہ، آپ کی پٹی پر چھڑ گئے، آگے آپ کی اصلاح کی صورتیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی عافیت کے ساتھ تزکیہ کرے، سلامتی کے ساتھ